جو رمضان کا احترام کرتے ہیں، روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان کے ساتھ قرآن کا جو ایک لازوال تعلق ہے، اس تعلق کی عزت و آبرو جانتے ہوئے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مستحکم اور مضبوط کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کے معانی اور مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تمسک بالقرآن اور قرآن پر عمل اپنی اس زندگی اور آخری زندگی کا سامان جانتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نماز تراویح کا ذوق شوق کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، نماز تراویح کے علاوہ دیگر نوافل کا اپنی ہمت سے بڑھ کر اہتمام کرتے ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے مالی اعتبار سے اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے، وہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنے مال سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مال کا خرچ صرف فرض نہیں جس طرح زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صرف واجب نہیں جس طرح صدقہ فطر ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ جن لوگوں کو رب ذوالجلال نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اپنے اموال سے، اپنی مال و دولت سے معاشرے کے اندر جو محروم لوگ ہیں ان کی محرومیوں کو دور کرنے کا انتظام کرتے ہیں، اور جو سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، انہیں بھی مایوس نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ رمضان برداشت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں صبر، برداشت اور خیر خواہی کا نور اپنی روحوں میں سمو رہے ہیں، اور اس نوری عمل کی وجہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بلند رتبے حاصل کر رہے ہیں اور اس کا قرب پا رہے ہیں، اور پھر
سب سے بڑھ کر وہ خوش نصیب لوگ اور صاحبان بخت جو اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر بہت ساری ذمہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر بہت سارے جذبوں، احساسات اور رشتوں کو چھوڑ کر مسجد کے اندر اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ کے سوالی بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ میرے رب کو کتنا پیار آتا ہوگا، میرے رب سے بڑھ کر پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس عالم رنگ و بو میں میرے رب کو سب سے زیادہ جس نے جانا اور جس نے پہچانا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ اپنے بندوں سے 99 گنا زیادہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ رب سے زیادہ بندہ نواز کوئی نہیں ہے، رب سے زیادہ لجپال کوئی نہیں ہے، اور رب سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنی لجپالی اور بندہ نوازی اور قدردانی کا کتنے خوبصورت لب و لہجے میں تذکرہ فرمایا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ دنیا والے کسی کو جب عطا کرتے ہیں، کسی کو جب نوازتے ہیں، کسی کے دامن کو جب بھرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے میری کتنی ڈیوٹی کی ہے، اس نے میری کتنی خدمت کی ہے، اس نے کس کس موقع پر میرے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان دوسرے انسان کو نوازتا ہے، لیکن مولا فرماتا ہے، رب ذوالجلال ارشاد کر فرماتا ہے، مثقال ذرۃ، رتی برابر بھی جو میرے دربار میں نیکی کا تحفہ پیش کرتا ہے، میں اس کو بھی اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرماتا ہوں۔ تو اس کو اپنے دروازے پر ڈیرا لگانے والوں سے کتنی محبت ہوگی، کتنی الفت ہوگی اور کتنا پیار ہوگا۔ یقیناً اس کے دروازے پر بیٹھنے والے اور اس کی چوکھٹ پر مل مارنے والے اپنے آپ کو مزید اس کی بارگاہ میں انعام کے لائق سمجھیں گے، اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی خوشی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یقیناً اور زیادہ محنت کریں گے، اور وہ بندہ نواز ذات اور وہ قدردان ذات اور وہ لجپال ذات عید کی رات جس کو میرے نبی نے انعام کی رات کہا ہے، روزہ داروں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، قرآن سنانے والوں کو، قرآن سننے والوں کو اور اعتکاف کرنے والوں کو یقیناً وہ بندہ نواز ذات انعام سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اپنی شان کے مطابق
ہمارے دامن کو بھر کر رخصت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار، رمضان المبارک میں روزے کی وجہ سے، نماز کی پابندی کی وجہ سے، دیگر مختلف عبادات کرنے کی وجہ سے بندہ مومن کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، برداشت باقی 11 مہینوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ رب العزت کی محبت، یہ دونوں جذبے بندہ مومن کے دل میں خوشبو کی طرح محسوس ہوتے ہیں، اور ان کی چاندنی سے بندہ مومن کا سینہ روشن روشن نظر آتا ہے۔ تو ان کیفیات کو کیش کرتے ہوئے اور ان کیفیات کا احساس کرتے ہوئے چند لمحے میں آپ کا خوبصورت ذہن اس حقیقت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں میٹھے میٹھے ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک میں نرم ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک میں مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، رمضان المبارک میں نیکیوں کا شوق فراواں ہو جاتا ہے، رمضان المبارک میں خدا خوفی اور محبت خداوندی کے جذبات اپنے سینے میں زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ کاش یہ سونی کیفیات ساری زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، ہم ساری زندگی اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ دوستان ذی وقار، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منصب کا ایک آیت کریمہ میں تذکرہ کیا کہ حضور کا منصب کیا ہے۔ ڈی سی اس کا منصب ہوتا ہے، اے سی اس کا منصب ہوتا ہے، ایس ایچ او اس کا منصب ہوتا ہے، امام اس کا منصب ہوتا ہے، خطیب اس کا منصب اور اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس ہستی کو میں نے کائنات کا تاجدار بنایا ہے اور انبیاء کا امام بنایا ہے اور رسول کا سردار بنایا ہے اور عرش اولا کا دلہا بنایا ہے اور سب سے بڑھ کر اپنا حبیب بنایا ہے، اس کا بھی تو کوئی منصب ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس کی بھی کوئی ڈیوٹی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت حضور کے منصب اور حضور کی ذمہ داری اور حضور کی ڈیوٹی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ ویسے یہ آیت قرآن مجید میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے میں اسی پہ بات کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتک، کہ میرا جو محبوب ہے، میرا جو رسول ہے، میرا جو مدنی مٹھن منٹھار ہے، یتلو علیہم آیاتکا، اس کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یہ تمہیں اللہ کی جو آیات ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں وہ تلاوت کر کے سناتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتکا، وہ تمہارے سامنے جو قرآن اترتا ہے اس کا بیان کرتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ آیتیں تمہارے سامنے پڑھتا ہے، تم سنتے بھی ہو۔ تم میں سے کتنے خوش نصیب ہیں جو ان آیتوں کو یاد بھی کرتے ہو۔ تو آگے جانے سے پہلے رک کر اس بات کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لیجئے، آج جو بھی حافظ قرآن
کسی بھی انداز میں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ در حقیقت سہن مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ تراویح میں حافظ انس سے قرآن سنتے ہیں، یہ حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ معتکف حضرات رات کے آخری پہر میں 3 سپارے ان حفاظ سے، ان قاری صاحبان سے سنتے ہیں۔ سننا صحابہ کی سنت ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتک، سننا صرف صحابہ کی سنت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت بھی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے بلایا اور کہا، ابی، اللہ فرماتا ہے کہ ابی مجھے قرآن سنائے۔ حضرت ابی رونے لگے اور روتے روتے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، سونے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں تیرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی مجھے قرآن سنائے۔ تو اس لمحے ابی قرآن سنا رہا تھا، سننے والوں میں میرے مصطفیٰ بھی تھے اور سننے والوں میں میرے مصطفیٰ کا خدا بھی تھا۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا منصب اور میرے مصطفیٰ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تمہیں قرآن کی آیتیں سناتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ اکبر۔ اگر حضور قرآن سنا رہے ہیں تو سننے والوں کی کیفیت کیا ہوگی، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کو میں کیسے سمجھاؤں کہ نیلا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، میں اس کو کیسے سمجھاؤں سبز رنگ کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں، میں اس کو سرخ رنگ کا پتہ نہیں دے سکتا۔ یہ وہ جانے جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور جنہوں نے حضور سے قرآن سنا۔ قرآن نے البتہ یہ بتایا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ الْقُرْآنُ تُفِيضُ إِلَيْهِمْ أَعْيُنُهُمْ، اللہ فرماتا ہے سورہ 7ویں پارے کی پہلی آیت میں کہ جب صحابہ کرام قرآن سنتے تھے ان کی آنکھیں چشمہ بن جایا کرتی تھی۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، صحابہ کی شان یہ ہے جب وہ اللہ کا قرآن سنتے تھے ان کا ایمان بڑھنا شروع ہو جایا کرتا تھا، ان کے ایمان میں زیادتی اور ان کے ایمان میں بڑھوتری اور ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا تھا۔ حضرات ذیوقار، بات کو میں نے آگے لے جانا ہے ورنہ اسی پہ رک کے بات کو طویل کر دیتا۔ یتلو علیہم آیاتک، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کا ایک منصب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں سناتا ہے، ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ یعلمہم الکتاب، ایک ہے الفاظ سنانا، قرآن کی تلاوت کرنا، دوسرا یہ ہے قرآن مطالبہ کیا کرتا ہے، قرآن تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب، قرآن کی جو آیتیں میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو سناتے ہیں ان آیتوں کے اندر جو معنی، جو مفہوم، جو مطلب، جو تشریح، جو تفسیر، جو خدا کی مرضی ہے مصطفیٰ وہ بھی اپنے غلاموں کو سکھلاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز ادا کرو۔ قرآن نے کہیں نہیں بتایا فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں، رکوع یوں ہوگا، سجدہ یوں ہوگا، التحیات یوں ہوگا، قومہ یوں ہوگا، جلسہ یوں ہوگا۔ فرض یہ ہے، واجب یہ ہے، سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب، قرآن کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو سکھلانا بھی میرے مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے۔ یعلمہم الکتاب، مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کو قرآن سکھلاتے بھی ہیں، والحکمت، توجہ چاہتا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے
تیسری ڈیوٹی اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم اپنے غلاموں کو حکمت بھی سکھلاتے ہیں، دانش بھی عطا کرتے ہیں، بصیرت بھی عطا کرتے ہیں۔ آج کا سٹیج حکمت سے محروم ہو گیا ہے، آج کا ممبر بصیرت سے محروم ہو گیا ہے۔ فتویٰ، دہشت پھیلانا، روب سے کام لینا، یہ ملا کا کام ہو گیا ہے۔ قوم نفور ہو گئی ہے، قوم کے سینوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، قوم ممبر و محراب سے دور نظر آتی ہے۔ لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہو جاتا ہے، یعنی اذان جمعہ کی ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں آنے کو تیار نہیں۔ جب خطبے کا وقت آتا ہے لوگ دوڑتے ہیں اور خطبہ سن کے 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ایک منظر وہ ہے، ایک منظر یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ نے یہ تیسرا منصب بیان کیا ہے کہ لوگوں کی ذہنی تربیت جو ہے وہ اس انداز سے کرو کہ ان کے ذہنوں میں اللہ کی عظمت کا نور آ جائے، ان کے سینوں میں دین حق کی عظمت کا نور آ جائے، ان کے سینوں میں قرآن مبین کی عظمت و حرمت کی خوشبو بس جائے، اور ان کے سینوں میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیار کے گلشن کھل اٹھے۔ حضرات ذی وقار، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ایک نیا شخص آتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس کو پیشاب کی حاجت محسوس ہوئی، اس نے وہیں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام غصے میں ہو گئے، تلواریں پکڑ لی، اس نے اتنی جرأت سے کام لیا، مسجد کا ادب نہیں کیا، حضور کی کچہری کا خیال نہیں رکھا۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نیا شخص ہے اور غلطی کر بیٹھا ہے اور میرے صحابہ آپے سے باہر ہو گئے ہیں، اس کو مارنے لگے ہیں، حضور زبان سے کچھ نہیں بولے، نظر بھر کے ان کی طرف دیکھا۔ حدیث میں ہے بس نظر بھر کے دیکھنے کا کمال تھا، صحابہ اپنی جگہ یوں کھڑے ہیں جیسے پتھر کھڑا ہوتا ہے، کاٹے تو لہو نہیں، ان کی کیفیت یہ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد ایک سینئر صحابی سے کہا، تم اٹھو، پانی لے کے آؤ، اس ناپاکی کو دھو۔ جب اس نے پانی لایا اور ناپاکی کو دھویا، اس وقت وہ اجنبی، وہ عربی، وہ جو نیا شخص تھا اٹھ کے معذرت کرنے لگا، اے اللہ کے حبیب، میں آداب کو جانتا نہیں تھا، غلطی کر بیٹھا ہوں، خود بھی معاف کریں، اللہ سے بھی معافی لے دے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ حکمت، دانش، یہ بصیرت میرے مصطفیٰ کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ بات کو اور میں طول دے سکتا ہوں، بات کو اور میں تفصیلات میں لے جا سکتا ہوں، لیکن بات کو میں نے کسی اور منزل پہ لے جانا ہے۔ 3 ذمہ داریاں بتا دی، قرآن کی آیتیں بھی حضور سناتے ہیں، قرآن کا معنی بھی بتاتے ہیں، ترجمہ بھی بتاتے ہیں، تفسیر بھی بتاتے ہیں، قرآن کیا چاہتا ہے حضور اس کو سمجھاتے ہیں۔ والحکمت، حکمت، دانش، بصیرت، دانائی کے موتی بھی اپنے غلاموں کو عطا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، قرآن کے لفظ بھی آ جائیں، قرآن کے لفظ بھی آ جائیں، قرآن کا معنی بھی آ جائے، قرآن کا ترجمہ بھی آ جائے، قرآن کی تفسیر بھی آ جائے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، یہ بھی سمجھ آ جائے، قرآن پر عمل کرنے کا حکمت دانش کے ساتھ گر بھی آ جائے۔ حق تو یہ تھا کہ مسلمان مکمل ہو جائے، مسلمان کامل ہو جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے ابھی ایک ڈیوٹی اور باقی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ ابھی ایک ڈیوٹی اور باقی ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، میں یہاں رک کر طالب علموں سے، یہاں رک کر پڑھے لکھے لوگوں سے، اور یہاں رک کر استادوں سے، یہاں رک کر شیوخ الحدیث سے، یہاں رک کر شیوخ التفسیر سے، یہاں رک کر بڑے بڑے منطقی فلسفی استادوں سے یہ عرض کروں گا کہ جب قرآن کے لفظ بھی آ گئے ہیں، جب قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے، جب قرآن کا معنی بھی آ گیا ہے،
جب قرآن کی تفسیر بھی آ گئی ہے، جب قرآن کی منشا جو ہے وہ بھی سمجھ آ گئی ہے، جب حکمت، دانش، بصیرت بھی آ گئی ہے، اب اس کے بعد کیا ضرورت تھی کوئی اور کام کیا جائے؟ آپ کامل ہو گئے، آپ مکمل ہو گئے، آپ تبلیغ کریں، آپ تقریر کریں، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، لیکن نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ چوتھا منصب اللہ بیان کرتا ہے، ان کو آیتیں پکوانے کے بعد، ان کو قرآن یاد کرانے کے بعد، قرآن کا ترجمہ یاد کرانے کے بعد، قرآن کا معنی سمجھانے کے بعد، قرآن کا منشا بتانے کے بعد، قرآن کے اندر جو حکمت بصیرت ہے وہ موتی عطا کرنے کے بعد اب اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے اندر ابھی کچھ خامیاں ہیں، ان کو آپ نے پاک کرنا ہے۔ کاش آج کے طالب علم کو، کاش آج کے ملا کو، کاش آج کے استاد کو، کاش آج کے مدرسہ کے پرنسپل، محتمم اور ناظم کو، کاش آج کے مبلغ کو، کاش آج کے خطیب کو یہ قرآن کا اسلوب سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو قرآن بھی سکھلا دیا ہے، آپ نے ان کو قرآن کے معنی اور قرآن کی تفسیریں اور قرآن کا منشا بھی سمجھا دیا ہے، آپ نے ان کو حکمت و دانش کا نور بھی عطا کر دیا ہے، پر ابھی تک میری بارگاہ میں یہ کامل اور مکمل نہیں ہوئے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ان کے وجود کے اندر موجود ہیں، جب تک وہ چیزیں ختم نہیں ہوگی یہ اس قابل نہیں ہے کہ امت مصطفیٰ کی رہنمائی کے لیے میدان عمل میں آ سکے۔ سمجھدار لوگ اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہوں گے کہ جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس زمانے میں تقریریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اس زمانے میں تبلیغ بھی زیادہ ہے، اس زمانے میں جلسے بھی زیادہ ہیں، اس زمانے میں محافل نعت بھی زیادہ ہیں، اس زمانے میں کتابیں بھی زیادہ ہیں، اس زمانے میں دین دنیا کا لٹریچر بھی بے شمار ہے، اس کے باوجود معاشرے میں تبدیلی نہیں ہے، معاشرے میں انقلاب نہیں ہے۔ جس بندے کے قریب جائیں ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، معاشرے کے اندر صحیح معنی میں دینداری کا نور نہیں ہے، صحیح معنی میں رسول اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ لفظوں سے ہر کوئی اعلان کرتا ہے لیکن سینے میں وہ جو نور ہونا چاہیے اور من کی دنیا میں جو سرور ہونا چاہیے اس سے سینے خالی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی واضح قرآن نے اسی آیت کے اندر بتا دی ہے۔ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سمجھنے کے بعد، حکمت و دانش کے موتی حاصل کرنے کے بعد یزکیہم، اللہ فرماتا ہے اے جان جاں صلی اللہ علیہ وسلم، اب چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے غلاموں کے سینوں کو پاک فرمائے۔ یہ سینوں کی پاکی کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میں، جو آخری جمعہ اگر ہے تو، اگر اگلے جمعے بن گیا پھر اللہ کی مہربانی، لیکن میں اس کو آخری جمعہ جانتے ہوئے سعادت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم رمضان میں اللہ کے کچھ قریب ہو جاتے ہیں، ہم اس قرب سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو ایسا انسان اور ایسا مسلمان بنانے کی کوشش کریں کہ ہماری ساری زندگی، ہمارے اگلے سارے سال اسی خوشبو میں گزرے، اسی نور میں گزرے اور اسی میٹھے میٹھے ماحول میں گزرے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور کا منصب اور حضور کی چوتھی ذمہ داری، اللہ رب العزت نے فرمایا یزکیہم، آپ کا کام تزکیہ کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں ایک علم ہوتا ہے اور جسے تھیوری کہتے ہیں اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں، وہ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، وہ 4 سال 6 سال 8 سال مختلف کالجز کے اندر ڈاکٹری کے علم پڑھتے ہیں، مختلف سلیبس پڑھتے ہیں، مختلف کتابوں کے اندر سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے تلووں تک انسانی جسم کے بارے میں جتنی معلومات ہیں وہ کتابوں میں لکھی ہیں وہ ساری پڑھتے ہیں، بڑے اعلیٰ نمبر لے کے پاس ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژنیں بھی لیتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو فوراً
کسی ہسپتال میں متعین نہیں کیا جاتا. جب وہ ڈگری لے لیتے ہیں ان کو کسی بڑے ہسپتال میں بھیجتے ہیں, اس کو ہاؤس جاب کہتے ہیں, جو ہاؤس جاب کے لیے بھیجتے ہیں, کسی بڑے ہسپتال میں بھیجتے ہیں. وہاں جو بڑے ڈاکٹر ہیں, سینئر ڈاکٹر ہیں, جو پڑھنے کے بعد 15 سال, 20 سال, 30 سال عملی طور پر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں, اس نئے ڈاکٹر کو اس پرانے ڈاکٹر کے ساتھ نتھی کیا جاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاؤس جاب. اس کو وہاں پرانے ڈاکٹر, سینئر ڈاکٹر کے ساتھ جونیئر ڈاکٹر کو نتھی کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے 1 سال, 2 سال, 3 سال, مختلف طریقے ہیں. اسے کہا جاتا ہے تم نے اس سینئر ڈاکٹر کے ساتھ رہنا ہے, سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا ہے. ڈاکٹر موجود ہیں, ان سے پوچھ لے, کبھی کبھی 36, کبھی کبھی 48 گھنٹے تک ہاؤس جاب کے زمانے میں ان کو ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے. حضرات زیوکار, وہ جو سینئر ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ جونیئر ڈاکٹر سائے کی طرح لگا ہوا ہے. سینئر ڈاکٹر جس مریض کو دیکھتا ہے, جونیئر ڈاکٹر پاس بیٹھ کے بات سنتا ہے. سینئر ڈاکٹر جو نسخہ دیتا ہے, جونیئر مریض اس کو پڑھتا ہے. سینئر ڈاکٹر جو مرض تشخیص کرتا ہے, بتاتا ہے یہ مرض ہے, تجربے سے بتاتا ہے یا ٹیسٹوں کے ذریعے بتاتا ہے. جونیئر مریض اس کو سمجھتا ہے. پھر سرجری کا معاملہ ہو, آپریشن کا معاملہ ہو, سینئر مریض جب آپریشن کرتا ہے, یہ نیا ڈاکٹر, یہ جونیئر ڈاکٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. وہ سارا پروسیس اور وہ سارا معاملہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرات زیوکار, یعلمہم الکتابہ والحکمت ویزکیہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. یہ تھیوری ہے. اللہ فرماتا ہے آپ لوگوں کو قرآن کی آیتیں بھی بتلاتے ہیں, آپ لوگوں کو قرآن کا معنی, قرآن کا ترجمہ, قرآن کا منشا بھی بتاتے ہیں, آپ لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کا سلیقہ بھی عطا کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی یہ جونیئر ہے, ابھی یہ سینئر نہیں ہے, ابھی یہ خام ہے, ابھی یہ کچے ہیں, ابھی یہ جونیئر ہے, ابھی یہ مکمل نہیں ہوئے. یا اللہ, ان کی تکمیل کیسے ہوگی, یہ مکمل کیسے ہوں گے, یہ سینئر کیسے ہوں گے؟ فرمایا جب تک یہ کسی سینئر کا پلڑا نہیں پکڑیں گے, کسی سینئر کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے, کسی سینئر کے ساتھ مل کر اپنے پڑھے ہوئے کو عملاً اپنی زندگی میں نافذ نہیں کریں گے, اس وقت تک ان کو معظم آباد کے رورل ہاسپٹل میں نہیں بھیجا جا سکتا, DHQ سرگودا میں ان کو متعین نہیں کیا جا سکتا, میو ہسپتال میں ان کی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی جب تک یہ سینئر کا پلڑا پکڑ کر مکمل طور پر وہ گارنٹی دے دے کہ اس نے اتنے سال میرے پاس کام کیا ہے, اب میں ڈگری دیتا ہوں, یہ اپنے شعبے میں مکمل ہو گیا ہے. تو یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. یہ سارا عمل تھیوری تھی. اللہ فرماتا ہے یزکیہم, اے جان جان صلی اللہ علیہ وسلم, اب اگلا مرحلہ آ گیا ہے. جن لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھایا ہے, جن لوگوں کو آپ نے قرآن کا منشا سمجھایا ہے, جن لوگوں کو آپ نے حکمت و دانش کی تعلیم دی ہے, اب ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے, ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لے اور ان کی تربیت فرمائیں, انہیں اتنا خوبصورت بنا دیں, ان کو اتنا چمکا دیں, ان کے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو اتنا ستھرا کر دیں. سنو وہ تھیوری کے بعد جب ٹریننگ کا زمانہ آتا ہے, رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث, مشہور حدیث ہے, آپ نے 20 مرتبہ پڑھی ہوگی, 20 مرتبہ سنی ہوگی. میں اپنے حوالے سے, اپنے انداز سے اس سے استدلال کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ, میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. انسانی جسم میں گوشت کا بات ہو رہی تھی, قرآن بھی پڑھ لیا, ترجمہ بھی آ گیا, منشا بھی آ گیا, حکمت و بصیرت بھی آ گئی. اب
پاک کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ وہ پاک کس کو کرنا ہے؟ ماتھے کو پاک کرنا ہے، سر کو پاک کرنا ہے، چہرے کو چمکانا ہے، سینے کو صاف کرنا ہے، ہاتھوں کو روشن کرنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یزکیہم، اللہ نے فرمایا اب تو ان کو اپنے دامن رحمت میں لے کر پاک کر۔ فرمایا اب پاکی کا عمل شروع کرنا ہے۔ میں شروع کروں؟ میں پاک نہیں کرنا، میں سنانا شروع کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، میں خود پاکی کا محتاج ہوں، میں خود اللہ کی رحمت کا منتظر اور امیدوار ہوں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک دن موج میں آ کے کہنے لگے احب الصالحین ولست منہم، میں خود صالحین میں سے نہیں ہوں، نیکوکاروں میں سے نہیں ہوں، اللہ کے پاکیزہ بندوں میں سے نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور ہے میں ان سے محبت بے پناہ کرتا ہوں۔ احب الصالحین، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں، ولست منہم، خود میں ان میں سے نہیں ہوں، لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، وہ جو میں پیار کرتا ہوں نا، وہ جو میں محبت کرتا ہوں نا، اس کی وجہ سے میں اپنے رب کی ذات پر اندھا یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس محبت کی برکت سے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ کا طلبگار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، وہ میں سنا رہا ہوں جو حضور نے بتایا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، میرے آقا فرماتے ہیں انسانی جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد، آقا فرماتے ہیں وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے بندے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ جسم کا لوتھڑا صحیح ہو جائے بندے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ سب بولے کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اعتکاف والوں کے علاوہ باقی ہم سب کیوں آئے ہیں؟ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر آئے ہیں، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آئے قدموں سے ہیں، آنکھوں کو بھی استعمال کیا ہے، قدموں کو بھی استعمال کیا ہے۔ اگر موٹر سائیکل پہ آئے ہیں، اگر گاڑیوں پہ آئے ہیں تو ہم نے خرچ بھی کیا ہے، لیکن اس سارے کے پیچھے دل کا کردار ہے یا نہیں؟ فیصل آباد سے قبلہ کاری عبد القادر چشتی صاحب سفر کر کے آ گئے ہیں، ڈاکٹر گلزار صاحب سرگودا سے آ گئے ہیں، برج اگرا سے عبد الرحمان آ گیا ہے اعتکاف کے لیے، لاہور سے خواجہ کفایت اللہ صاحب، بھائی سلیمان، ڈاکٹر عطا تشریف لائے ہیں۔ راستے میں کوئی مسجد نہیں تھی، راستے میں کوئی شہر نہیں تھا، یہ سفر کر کے آئے ہیں، خرچ کر کے آئے ہیں، وقت لگا کے آئے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں، بے شک پاؤں کے ذریعے آئے ہیں، بے شک گاڑی کے ذریعے آئے ہیں، بے شک آنکھوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، راستہ دیکھتے دیکھتے آئے ہیں، لیکن دل کا کردار ہے یا نہیں؟ پہلے دل نے سوچا، پہلے دل میں خیال آیا جمعہ پڑھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا دل، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو کتنے دل ہیں جو جن کا دل نہیں کرتا کہ ہم جمعہ کے لیے اٹھے۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، اصل دل کا کردار ہے۔ دل نے چاہا جمعہ کے لیے جائیں، دل نے چاہا اعتکاف کے لیے جائیں۔ توجہ چاہتا ہوں، دل 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 وہ مرکز ہے جس میں امنگ ہوتی ہے، جس میں خواہش ہوتی ہے، جس میں آرزو ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اس دل کو سینہ چیر دیا جائے، دل باہر نکال دیا جائے، کوئی خواہش نظر، کوئی امنگ نظر، کوئی تصور نظر، کوئی خیال نظر، کوئی خوبی نظر، کوئی برائی نظر نہیں ہے، بس وہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ لیکن اللہ نے اس میں ایک ایسی سٹریم پاور رکھی ہے جو مرکز ہے خیالات کا۔
وہ دل مرکز ہے خیالات کا، اس میں اچھے خیالات بھی آتے ہیں، اس میں برے خیالات بھی آتے ہیں۔ میں نے صبر کرنا ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ میں نے حسد نہیں کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ میں نے عاجزی اختیار کرنا ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ میں نے تکبر نہیں کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ میں نے لالچ نہیں کرنا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ میں نے جو مل گیا اس پہ راضی رہنا ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ حضرات ذی وقار، لیکن دل کو چیرے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دل کے اندر ایک طاقت رکھی ہے جو جس کا نام خیال ہے۔ اللہ کرے وہ خیال اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ آقا نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، ایک جسم میں ایک وہ جسم ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ تندرست ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ سلامتی والا ہو جائے تو تیرا دل سلامتی والا ہو جائے گا۔ اور وہ دل سلامتی والا جب ہوتا ہے، قرآن دوسرے مقام پہ بولا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کیا جملہ ہے! میرا رب فرماتا ہے روز قیامت تجھے مال بھی نفع نہیں دے گا، روز قیامت تجھے بیٹے اور بیٹوں کی طاقت نفع نہیں دے گی۔ اگر قیامت والے دن تیرے لیے کوئی نفع کا سودا ہے تو وہ سلامتی والا دل ہے۔ یہ سلامتی والا دل، آقا فرماتے ہیں وہ انسانی وجود میں وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تیرا جسم ٹھیک ہو گیا۔ دل نے سوچا جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، قدم راستے میں اللہ کے راستے میں چل نکلے، جیب سے جو خرچ ہوا اس کو بھی اللہ نے نیکی میں شمار کیا، راستے میں آنکھ کا جو استعمال ہوا اس کو بھی اللہ نے نیکی میں شامل کیا۔ وہاں سے نکل کر مسجد میں آنے تک، مسجد سے نکل کر گھر جانے تک رب ذوالجلال نیکی کا میٹر چلائے رکھتا ہے۔ اور اسی دل میں اگر خدا نخواستہ کوئی نیت فاسد ہو جائے، کوئی غلط خیال آ جائے، فلاں گندی جگہ پہ میں نے جانا ہے، معاملہ الٹ ہو جائے گا، تو حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، آقا فرماتے ہیں یہ جسم کا ٹکڑا اگر تندرست ہو گیا، اگر سلامتی والا ہو گیا، تیرے سارے اعضاء چونکہ اس کے تابع ہے۔ ہاتھ کس کے تابع؟ آنکھ کس کے تابع؟ کان کس کے تابع؟ سوچ کس کے تابع؟ پیر کس کے تابع؟ اگر یہ بادشاہ سلامتی والا ہو گیا، اگر بادشاہ کی نیت درست ہو گئی، اگر بادشاہ اچھی نیت والا ہو گیا، یہ سارے نوکر، یہ سارے اعضاء، اس میں ہاتھ بھی شامل ہے، اس میں پاؤں بھی شامل ہے، اس میں کان بھی شامل ہے، اس میں ناک بھی شامل ہے، اس میں تیری سوچ بھی شامل ہے، یہ سارے کے سارے ہرکارے اس بادشاہ کی نوکری میں جاننے کی وجہ سے جنت کے راہی بن جائے گے۔ حضرات ذی وقار وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے، آپ نے لوگوں کو پاک کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت مزاج تھے اور ان کو غصہ بڑا شدید آیا کرتا تھا۔ حضرات ذی وقار اسلام لانے سے پہلے اگر لوگوں نے کسی کے غصے کی مثال دینی ہوتی تو حضرت عمر کا نام لیتے۔ جس طرح سخاوت، کیا سخاوت میں کسی کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں حاتم، سمجھ آ گئی نا؟ اکثر آپ جانتے ہیں سخاوت میں کسی کی مثال دینی ہو تو حاتم تائی، اگر غصے کی مثال دینی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگ نام لیتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، حضور نے پاک کیا، حضور نے پاک کیا، حضور نے پاک کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ ممبر پہ کھڑے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، 10 لاکھ مربع میل پر جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج 25 اسلامی ممالک اس زمین پر حکومت کر رہے ہیں۔
اس 10 لاکھ مربع میل پر آج 25 اسلامی ممالک موجود ہیں. اتنا بڑا وقت کا بادشاہ اور اتنا بڑا خلیفہ وقت منبر پہ کھڑا ہے. بات ہو رہی ہے یزکیہم. غصے کا تعلق بھی دل سے ہے, حسد کا تعلق بھی دل سے ہے, تکبر کا تعلق بھی دل سے ہے, لالچ کا تعلق بھی دل سے ہے, ناجائز شہوت کا تعلق بھی دل سے ہے, عاجزی کا تعلق بھی دل سے ہے, قناعت کا تعلق بھی دل سے ہے. حضرات ذی وقار سب کا تعلق دل سے ہے. حضور تربیت کرتے ہیں, یزکیہم. حضور آیتیں پڑھتے ہیں, قرآن کا منشا بتاتے ہیں, حکمت سکھاتے ہیں, اور اگلا مرحلہ یہ ہے پاک ہونا ہے, پاک ہونا ہے. حضرات ذی وقار حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہیں, خلیفہ وقت ہے, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور عاجزی ایک جملہ بولتے ہیں کہ میرے سننے والوں, میں ایک تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر چلتے چلتے زندگی میں چلتے چلتے مجھ سے کوئی غلطی ہونے لگے, میرا حیا نہ کرنا, میرا لحاظ نہ کرنا, مجھ سے خوف نہ کرنا, مجھے ضرور بتا دینا کہ عمر یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے, یہاں خرابی ہو رہی ہے. آپ نے یہ بات کی, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, دیر نہ لگائی, اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا عمر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سارے جاگتے ہیں, بیدار ہیں, ہوش مند ہیں. جب بھی آپ کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھیں گے, سب سے پہلے درہ لے کے میں آپ کے سامنے آؤں گا. یزکیہم. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرات ذی وقار بات ہے نا, یہاں کوئی درمیان سے اٹھ جائے ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے, ہمیں بیزاری ہوتی ہے, اور حضرت عمر کے سامنے اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی. اللہ اکبر. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اپنے بندوں میں سے میری اصلاح کے لیے بندے پیدا کر رکھے ہیں. حضرات ذی وقار یہ میں توجہ چاہتا ہوں, بھرپور توجہ چاہتا ہوں. تھینک یو. حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں. یہ یزکیہم پاک کرتا ہے, اللہ کا نبی پاک کرتا ہے. میں بات اس لیے چھیڑی ہے, رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے دل نرم ہیں, اللہ کا خوف زیادہ ہے, اللہ کی محبت کا سرور عام دنوں کی نسبت زیادہ ہے. ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کے لیے کوشش کرنی ہے. یہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عراق میں آپ کا مشہور مزار ہے. خواجہ کفایت اللہ صاحب بھی چند مہینے پہلے اس کی زیارت کر کے آئے ہیں. حذیفہ بن یمان یہ گورنر تھے مدائن کے. مدائن وہ شہر ہے جس میں قیصر و کسریٰ کا دارالحکومت تھا. اس مدائن شہر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ریاست, اپنی حکومت اور اپنی سٹیٹ کا گورنر مقرر کیا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان پہلے حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. یہ سلیمان فارسی وہی ہیں جو ایران میں پیدا ہوئے, ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے, اور نور خداوندی کی تلاش میں, اللہ کا نور ڈھونڈنے کی تلاش میں, سبحان اللہ و بحمدہ. ہم یہ چاہتے ہیں اے سی چل رہے ہو, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کا لباس ہو, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی غذا ہو, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی مجلس ہو, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی سواری ہو, ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی کمپنی ہو, اور بیٹھے بیٹھے ہنستے کھیلتے ہنستے کھیلتے ہنستے کھیلتے خدا مل جائے. حضرات ذی وقار این بول عجبیست ای خیال است و محال است و جنو. کیا بات ہے. ایک شخص ایران کا شہزادہ تھا. ضمناً بات آ گئی, مجھے سنانے دیجئے, ضمناً بات آ گئی. ایک شخص ایران کا شہزادہ تھا, رضا شاہ پہلوی کے خاندان کا فرد تھا, شہزادہ تھا, اور رضا شاہ پہلوی کے ذاتی باڈی گارڈوں میں شامل تھا. اسے بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیار کی تڑپ عطا کر دی.
اب شہزادہ ہے، لاکھوں روپے کماتا ہے، لاکھوں روپے تنخواہ ہے، اپنا الگ پروٹوکول ہے، اصفہان شہر میں وہ بھی رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی تڑپ عطا کر دی، اور یہ میرے رب کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس نے کوئی سٹیٹس نہیں بنائے ہوئے، جس پہ اس کا دل آ جائے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس شہزادے کو اللہ کے پیار کی تڑپ جاگی، اس نے اپنی ملازمت چھوڑی، شہزادگی چھوڑی، محل کی رونقیں اور محل کی عیاشیاں چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور کہیں منہ کر کے نکل پڑا کہ مجھے کوئی ایسا مل جائے جس کی برکت میں، جس کے قدموں میں بیٹھ کر مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کے پیار کی حقیقی خوشبو نصیب ہو جائے۔ چونکہ طلب سچی تھی، ہاں طلب سچی تھی، طلب سچی ہے۔ عاشق کہس کہ یار نظر نبی کر اے خواجہ درد نیس وگرنہ طبیب ہس۔ ایران کے ملک الشعراء حافظ شیرازی نے کہا وہ عاشق کون ہے جس کے دل کی تڑپ پر معشوق نظر کرم نہ کرے۔ اصل میں تڑپ ہی کوئی نہیں۔ عاشق کہہ شد کہ یار بحالش نظر نہ کرد اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ ارے خدا کی محبت کے دعوے کرنے والے، تیری طلب میں سچائی نہیں ہے، ورنہ طبیب تو سامنے موجود ہے۔ اس شہزادے کی طلب سچی تھی، نکل پڑا، منزل کا کوئی نہیں پتا، چونکہ طلب سچی تھی۔ میرے رب نے حضرت خضر سے کہا اس کو سنبھالو۔ حضرت خضر سامنے آ گئے، ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر نے کہا کجا می روی، چونکہ وہ فارسی بولتے تھے شہزادے، کجا می روی، تو کہاں جا رہا ہے؟ شہزادہ کہنے لگا برائے جستجوئے خدا می روم، اے جانے والے، اے آنے والے، کیا بتاؤں، میں خدا ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ خضر پوچھتے ہیں کہاں جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے میں خدا کو تلاش کرنے نکلا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا مجھے خضر کہتے ہیں۔ اس شخص کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے ایک جملہ کہا، جملے میں بڑی نزاکت ہے، فتویٰ نہ لگانا، خدا کے لیے فتویٰ نہ لگانا، اس کے اندر بہت گہرائی ہے۔ حضرت خضر نے کہا خدائے شما در مہرا است، تیرا خدا مہرا میں موجود ہے۔ یہ مری کے ساتھ ایک بستی ہے اللہ والوں کی، موڑا شریف اسے کہتے ہیں، موری کھاریاں والا نہیں، موڑا شریف یہ مری کے پاس ہے۔ موڑا ایک بستی ہے، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ خواجہ قاسم موڑوی وہ خدائے شما در موڑا است، تیرا خدا موڑے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس خدا کی تلاش میں تو نکلا ہے، اس خدا کو تو اگر پائے گا تو موڑا کے پہاڑوں میں پائے گا۔ اب سمجھ آ گئی، مطلب واضح ہو گیا، کفر سے بچ گئے۔ حضرات وقار تمہارا خدا موڑے میں موجود ہے۔ اب موڑا 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 یاد کرتے کرتے وہ شہزادہ افغانستان سے ہوتا ہوا، کوئٹے سے آگے گزرتا ہوا اس خطے میں پہنچا، موڑا پہنچ گیا۔ خواجہ قاسم موڑوی سے ملاقات کی، پیار سے ملے، محبت سے ملے، نظر شفقت سے دیکھا اور کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو، کون ہو؟ سارا بتایا۔ آپ نے کہا صبح ہوتا ہے شام کا نہیں ہوتا، لنگر میں شام کا ہوتا ہے دن کا نہیں ہوتا، تو بھوکے مرے گا۔ اس نے کہا حضور بس مجھے قبول کر لیں، مجھے قبول کر لیں، مجھے قبول کر لیں، میں چشموں کا پانی پی کے اور درختوں کے پتے کھا کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی اصفہان سے چلے تھے اور اللہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ ایک عیسائی راہب کے پاس کتنے سال رہے، فوت ہونے لگا۔ اس نے کہا فلاں بندے کے پاس چلے جانا، وہاں تیری منزل شاید مل جائے۔ اگلی زندگی اس کے پاس گزار دی۔ جب وہ فوت ہونے لگا اس نے کہا فلاں عیسائی راہب کے پاس چلے جانا، ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری۔ جب وہ تیسرا فوت ہونے لگا اس نے کہا اب میں تجھے پتہ بتاتا ہوں، پکی منزل بتاتا ہوں، کھجوروں کا ایک باغ ہے،
کھجوروں کا ایک باغ ہے، اس میں اللہ کا آخری نبی جو طلوع ہونے والا ہے، آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے، اس کے پاس چلا جا اور اس کی خدمت میں رہے۔ حضرت سلیمان فارسی مدینہ شریف آ گئے، ایک یہودی کے غلام بن کے اس کی نوکری میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے۔ بھیجنے والے نے کہا تھا ایک نشانی یہ ہے وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی یہ ہے ہدیہ نذرانہ قبول کریں گے، تیسری نشانی یہ ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر چمک رہی ہوگی۔ مدینہ شریف میں یہودی کی غلامی میں ہے، پتہ چلا نبی کا نبوت کا دعوے دار محمد آمنہ کا لال مدینہ شریف آ گیا ہے، صدقے کا مال لے کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، یہ صدقہ ہے۔ حضور نے فرمایا محمد صدقہ نہیں قبول کرتا۔ اٹھ کے آ گئے، دوسرے دن نذرانہ لے کے پہنچے، ہدیہ لے کے پہنچے، فرمایا ہاں ہدیہ میرے رب کا حکم ہے، ہدیہ میرے رب کا حکم ہے، قبول کر لیا۔ اب حضور تو سب جانتے تھے، اب حضرت سلیمان فارسی کو آرزو تھی وہ نبوت والی مہر نظر آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، زندگی دے رہے ہیں آنکھوں سے، کیا سلیقہ ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا سلیقہ ہے دامن بھرنے کا۔ حضرات ذی وقار عرض نہیں کی، جرت نہیں ہو رہی تھی، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچانک جان بوجھ کر اپنا پانسا پرتا اور اپنی قمیص کو جان بوجھ کر نیچے کیا، سلیمان فارسی کی نظر پڑی، حضور کے قدموں پہ نثار ہو گیا۔ بات لمبی ہو رہی ہے، یہ حضرت سلیمان فارسی حضرت مولا علی کے گورنر بنے اور مدائن کی گورنری، آپ کا وصال مولا علی کے زمانے میں ہو گیا۔ مولا علی نے نماز جنازہ خود پڑھائی، اپنے ہاتھوں سے وہیں دفن کیا۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان کو گورنر مقرر کیا۔ بات یہ کر رہا تھا یزکیہم، پاک کرتے ہیں حذیفہ بن یمان کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ وہ علم کیا تھا کہ حذیفہ میرے دنیا سے جاننے کے بعد کون لوگ سچا مسلمان رہے گا اور کون لوگ دین سے پھر جائے گا، منافقوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس یہ جو علم تھا اس کا پتہ حضرت عمر کو بھی تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے حضرت عمر جب بھی ملتے، ایک روایت میں ہے ہر روز صبح نماز کے بعد ملاقات کرتے اور پوچھتے حذیفہ بتاؤ میں منافقوں میں شامل تو نہیں ہو گیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرات ذی وقار توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ تزکیہ ہے، یہ وہ پاکی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی تھی۔ ایک پرنالہ تھا مسجد نبوی کے ساتھ، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ گھر ہے، اس کا پرنالہ تھا، پرچھا پرنالہ تھا، اور وہ مسجد نبوی کے اندر اس کا پانی گرتا تھا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی گرتے دیکھ لیا بارش کے دوران، فرمایا ایسا کیوں ہے؟ حضرت عباس سے پوچھا نہیں بلکہ خود آگے بڑھ کر، طبیعت میں جوش آ گیا، جلال آ گیا، وہ پرنالہ اٹھا کے نیچے پھینک دیا کہ نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، مسجد کے اندر پرنالہ گرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ عمر نے پرنالہ گرا دیا ہے، انہوں نے گھر بیٹھے بیٹھے پیغام دیا، عمر سے کہو یہ پرنالہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ الگ موضوع ہے کہ کائنات کا تاجدار ہے، انبیاء کا امام ہے، رسول کا سردار ہے، اور عاجزی کا یہ عالم کہ غلاموں کے پرنالے اپنے ہاتھوں سے لا رہا ہے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کچھ کہنا چاہتا تھا، خوف زدہ ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ پیلا ہو گیا۔ حضور نے محسوس کر لیا کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن روب رسالت کی وجہ سے، نبوت کے دبدبے کی وجہ سے، اور میری حشمت کی وجہ سے، اور میری سطوت کی وجہ سے اس کی زبان کونگ ہو گئی ہے۔ آپ نے پیار سے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، فرمانے لگے فکر مند نہ ہو،
بھوک کی وجہ سے میری ماں سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ یہ عاجزی کا عالم ہے۔ یزکیہم، یہ پاکیزگی، اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت عمر سے کہہ دو کہ یہ پرنالہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ جب حضرت عمر کو یہ بات پتہ چلی، حضرات زیبکار وہ ہزاروں دلائل دے سکتے تھے، کیا ہوا؟ پرنالہ ہے، نمازیوں کپڑے خراب ہوتے ہیں، مسجد کا تقدس خراب ہوتا ہے، نہیں، بس پتہ لگنے کی دیر تھی۔ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عباس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ادھر معافی مانگ رہے ہیں، صرف معافی نہیں، عرض کرتے ہیں میں سیڑھی بنتا ہوں اور میری پشت پہ کھڑے ہو کر پرنالے کو اپنے ہاتھ سے جب تک نہیں لگاؤ گے عمر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ آج کا مومن یہ مزاج رکھتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرات عزیز وقار آ جائیے، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور سعادت سمجھتے ہوئے اپنے کریم و رحیم رب سے پکا وعدہ کر کے اٹھے کہ یا اللہ آج کے بعد میری زندگی بھی تیرے لیے، میری موت بھی تیرے لیے۔ تیرے جو احکامات ہیں، تیرے جو ارشادات ہیں، تیری جو رضا ہے وہی میری زندگی کا مقصد اور مقصود ہے۔ تیرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوکری اور تیرے رسول کی اطاعت میری زندگی کا منشور ہے۔ اے کریم مولا، ان بابرکت لمحات اور ان قدسی گھڑیوں کے صدقے ہمیں ایسا بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے، اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور حضور کے احترام کی چاندنی سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ چونکہ اگلے جمعے کو بھی ممکن ہے چاند نظر نہ آئے اور 30واں روزہ ہو، آج بھی ہم وہ نماز قضا عمر ادا کریں گے، اور اگر اگلے جمعے کو عید نہ ہوئی تو انشاءاللہ دوبارہ کریں گے۔ حسب معمول پہلے خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی، پھر نماز 4 رکعت نماز نفل قضاء عمر وہ ادا کریں گے۔ اس کے فوراً بعد 2 جنازے، جنازہ دوسرا بھی آ گیا، 12 آ گیا، ہاں جنازہ ہے، ایک وہ دینداروں کا بچہ فوت ہوا ہے، اور ایک بھائی اللہ یار بودر ان کی عالیہ کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی بھی خواہش ہے کہ ہم اس اجتماع کی اور اس بابرکت گھڑی کی سعادت حاصل کر لیں۔ نماز قضا عمری ادا کرنے کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ نماز جنازہ ادا کریں گے، اس کے بعد پھر ایصال ثواب۔ برحمتک یا